الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور روضہ انور پر حاضر ہو کر مراقبہ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب مراقبے میں تشریف لائے تو وہ درویش آدمی، اللہ کے ولی، اپنے فن میں ماہر، اللہ کی لو میں مست، دنیا کیا کر رہی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کو کیا پتہ، وہ تو بس جانے کہ میں ہوں وہ ہے۔ وہ تو ایسے تھے، بابا فرید فرماتے میں مراقبے میں گیا، بس یہاں میری آنکھیں بند کرنا تھی، وہاں تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، سرکار تشریف لائے، اور سرکار تشریف لانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فرید یہاں تو حاضر ہو چکے ہو، یہ تمہارا ڈیرہ نہیں ہے، تمہارا ڈیرہ سندھ کے اندر ہے، اور وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے یہ کام سپرد کیا ہے کہ وہاں جا کر دین اسلام کا پیغام عام کرو۔ آج تک یہ دین اسلام چل رہا ہے، یہ سب ان اولیاء کا صدقہ ہے، کہ ہماری کیا مجال، منبر پہ بیٹھ کر تبلیغ کرنے سے ہم نے دین نہیں پہنچایا، دین حقیقی پہنچانے والے وہ تھے کہ صرف اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نا کہ ولی اگر تلاش کرنا ہے تو ایسا تلاش کرو کہ ولی کے چہرے پر نگاہ پڑے تو خدا کی یاد آ جائے، ایسا ولی تلاش کرو۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بابا فرید کو فرمایا کہ تمہارا یہ ڈیرہ نہیں ہے، تم وہاں جا کر اپنی تبلیغ کرو، وہاں جا کر لوگوں کو دین پہنچاؤ۔ تو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے دربار سے ہو کر جب بڑے اولیاء، سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دربار میں پہنچے، آپ فرماتے میں جب گیا نا تو جانے کے بعد غوث اعظم کی خدمت میں گیا تو اس وقت دروازہ جو ہے دربار کا بند تھا، دروازہ بند تھا، میں کھڑا رہا کہ دروازہ پتہ نہیں کب کھلے گا کب نہیں کھلے گا، اتنے میں خادم آیا کہنے لگا کیا بات ہے حضور؟ اب وہ لباس درویشہ، اب وہ جو دربار کے باہر جو صوفی لوگ دربار کے باہر جو اللہ کے ولیوں کے دربار کے باہر کھڑے ہوتے ہیں نا وہ صوفی لوگ ہوتے ہیں، اور صوفی کو ہی جانا کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ درویش کو درویش ہی جانتے ہیں۔ بہرحال تو خادم آیا اور خادم آ کر کہنے لگا حضور والا آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں کیا بات ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے، میں حاضری دینا چاہتا ہوں، دروازہ بند ہے۔ تو خادم کہنے لگا حضور والا دروازہ نہیں کھل سکتا، لہٰذا اگر آپ اللہ کے ولی ہیں، اگر آپ بڑے پہنچے ہوئے ہستی ہیں تو آپ ایسا کریں یہیں کھڑے کھڑے آپ حضور غوث پاک کی خدمت میں عرض کر دیں، حضور غوث پاک کی خدمت میں عرض کر دیں، اگر آپ اللہ کے واقعی حقیقی ولی ہوئے تو غوث پاک نظر کرم فرمائیں گے، جو دروازہ بند ہوگا اس کو کھول دیں گے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا رہا، کھڑا ہونے کے بعد میں نے اس خادم کی بات کو سنا، بات کو سننے کے بعد میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر آنکھوں کو بند کیا، باادب کھڑا ہوا، اور باادب کھڑے ہو کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا السلام علیکم یا محبوب سبحانی۔ حضور بابا فرید فرماتے بس باہر کھڑے ہو کر میرا یہ سلام کہنا تھا، وہاں اندر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام قطب رحوانی۔ اے بابا فرید پریشانی کی بات نہیں، ہم نے تیرا سلام کو قبول کر لیا ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، کیا بات ہے؟ حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ بابا فرید فرماتے بس اس خدام نے کہا تھا کہ اگر آپ نے چاہا، آپ نے حقیقی اگر اللہ کے ولی ہیں اور آپ کی اگر بات سننا گوارا کر لی تو یہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ بابا فرید فرماتے ہیں میں نے یہاں سلام کہا، سلام کرنے کے بعد میں نے اپنی معروضات حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ فرماتے ہیں جو خدام کہتا تھا کہ دروازہ کھل جائے گا وہ در حقیقت دروازہ کھل کر ہی رہا۔ فرماتے ہیں میں فوراً ان کی بارگاہ میں چلا گیا، جو معاملات مجھے کرنے تھے میں نے وہ کیے۔ تو یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ زبان پر جو کہہ دیں اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی تمہاری دہلیز پر آ جائے اور ان کا حلیہ ایسا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، درویشانہ لباس ہو، تو فرمایا ان کو کبھی منع نہ کرنا، جو مانگے ان کو دے دینا۔
تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو خدا کی قسم، حضور نے ارشاد فرمایا وہ کسی بات پر قسم کھا لیں، اگر اچھی قسم کھا لیں تو اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے، اور اگر بری قسم کھا لیں تو اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ اتنی تاثیر اللہ نے رکھی ان کی زبانوں کے اندر کہ اللہ کے ولیوں کی صحبتوں کے اندر جانا یا اللہ کے ولیوں کے بارے میں برا بھلا کہنا، ان کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر تمہارے لیے کچھ کہہ دیں تو زندگی اوپر کی نیچے ہو جائے گی، نیچے کی اوپر ہو جائے گی، پھر یہ ان کی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ مختصر ایک واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ تو نے اپنے محبوب کے عشق میں، اپنی لیلا کے عشق میں مجھے مارا۔ پتہ نہیں کہا ہے یار آپ۔ اس نے کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا اور آپ نے آپ کی لیلا نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں نے بس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ مولا کبھی یہ کرواتا ہے، کبھی یہ کرواتا ہے، اور میں چل دیا۔ اب سڑک پہ سے گر گئے، وہ جان گئے کہ اس اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا کر کوئی بات کہی تھی، نہ جانے کیا بات کہی، وہ چل دیے۔ اور وہ جب آئے نا، جب وہ خدمت میں گئے تو جا کر کہنے لگے آپ جب جا رہے تھے تو آپ نے کچھ کہا تھا، ذرا بتائیں کہ میری لیلا وہاں سے چلی تھی، یہاں گر پڑی، آپ نے کیا کہا تھا؟ بزرگ کہنے لگے میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، بس میں نے تو کہا تھا مولا کبھی تھپڑ پڑواتا ہے تو کبھی دودھ پلواتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ بس میں نے تو اتنا کہا تھا۔ فرمایا جب تو اپنی لیلا کے چکر میں مجھے کچھ برا بھلا مجھے مار سکتا ہے، کچھ کہہ سکتا ہے، تو وہ بھی میرے چکر میں کسی کو مار بھی سکتا ہے، کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ حضور باو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کے اندر ایک عورت، بیوہ عورت آئی اور کہنے لگی حضور والا مجھے شادی کرنی ہے، لہٰذا میری بہت ساری بیٹیاں ہیں، مجھے شادی کرنی ہے، کچھ درہم عنایت فرمائیں۔ باو فرید نے کہا کہ یار اللہ کے سپرد اپنی ذات کو کر دیتا، ہمارے پاس کہاں ہے؟ وہ بڑی ضد و جہد کرنے لگی، نہیں حضور میں بڑے اصرار کے ساتھ آئی ہوں، بڑی امیدیں لے کر آئی ہوں، لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، میں تو اب لے کر ہی جاؤں گی۔ وہ بڑھیا بھی ایسی پکی تھی، وہ جانتی تھی کہ اللہ کے ولیوں کی دربار میں اگر آ بھی جائیں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتے۔ وہ آئی اور آ کر کہنے لگی حضور والا میں لے کر جاؤں گی۔ حضور باو فرید نے فرمایا اچھا یار یہ اس کا ارادہ بڑا ٹائٹ ہے۔ آپ نے فرمایا جا، اور جا کر باہر جاؤ، باہر جا کر ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر آ، مٹی کا ڈھیلا لے کر آ۔ عورت نے سنا بے یار کیسا آدمی، میں بات پیسوں کی کرنی منگوا، مٹی کا ڈھیلا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو سری، تو جا لے کر آ۔ مٹی کا ڈھیلا لے کر آئی، عورت سامنے کھڑی ہے، باو فرید نے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کر اس مٹی کے ڈھیلے کو منہ کے قریب کیا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور پڑھ کر پھونک ماری اور اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا جائے گھر جا کر کھول لینا۔ فرماتی ہے میں گھر پر آئی، میں نے اس مٹی کے ڈھیلے کو کھولا، کہا اٹھایا تھا تو ڈھیلا تھا، لیکن جب ہاتھ میں لیا تو سونے کی اینٹ نکل رہی ہے، سونے کی اینٹ نکل رہی ہے۔ میں پریشان ہو گئی، میں نے کہا عجیب بات ہے یار، یہ پھوکوں کے اندر اتنا کمال ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں۔ وہ عورت تھی، ہوتی ہے کم عقل، وہ گئی دما دم جا کر باتھ روم کے اندر غسل کیا، خوشبو لگائی، معاملات کے کپڑے پہنے، اچھے خاصے 2 رکعت نفل پڑھی۔ نفل پڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ کہیں سے باہر سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پھونک ماری۔ وہ پھونک مارے، وہ پریشان، یار یہ کیا بات ہے، اس نے پھونک ماری تھی، عجیب کمال ہوتا ہے، یہ پھونک مار رہی کیا نہیں ہو رہا؟ اب وہ کئی مرتبہ اس نے ایسا کیا، پھونک کام نہیں کر رہی اس کی۔ باو فرید کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی حضور والا پتھر آپ نے بھی لیا تھا، پتھر میں نے بھی لیا، پھونک آپ نے بھی ماری، پھونک میں نے بھی ماری، لیکن میں نے پھونک ماری کمال نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی بات دراصل یہ ہے کہ ہر کوئی فرید نہیں ہوا کرتا ہے، بیٹا ہر کوئی فرید نہیں ہوا کرتا، یہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ ہر چیز کے اندر، زبان کے اندر ہم نے اخلاص پیدا کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر تقوی ہے، زبان پر پرہیزگاری ہے، جھوٹ کا نام و نشان ہماری زبان پر نہیں ہوتا۔ فرمایا جب اللہ کی ذات، اپنی ذات کو جب اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، فرمایا بیٹی زبان پر جب ہم کچھ کہتے ہیں تو اللہ اس بات کو بھی پورا فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ ہر اس بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی زبانوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے کہ جو اللہ نے رکھی ہوتی ہے، جو بات کہہ دیں اللہ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہا کرتے ہیں کہ بزرگ ہستیوں کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھا کرو۔ خدا کی قسم اگر یہ کہہ دیں تو زندگی آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے میرے ساتھ اس وجہ سے ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے جن کے بارے میں برا